Assalamu alaikum everyone. Hope you will be fine. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another vlog. I am back on YouTube after a long time because I am so busy. Now I upload daily vlog on YouTube. آج کا ولاگ جو ہے وہ تھا تو بہت پرانا، لیکن وائس اوور میں آج کر رہی ہوں۔ ہم نے جو مہمان آئے تھے، میرا جو پریویس ولاگ تھا اس میں نے بتایا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، ان کے ساتھ ڈے آؤٹ تھا، ان کو اپنا گاؤں دکھانا تھا، تو ہم اپنے گھر کے پاس جو آبشار تھی وہاں چل پڑے۔ تو یہ اسی کے مناظر آپ کو شو ہو رہے ہیں، یہ نیچے کا راستہ ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے اور یہ کون سی جگہ ہے۔ بات کرتے ہیں جگہ کی، تو یہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے تقریباً 25 کلومیٹر کی مسافت پر واقع نملی میرا گاؤں قدرتی خوبصورتی سے مالا مال، معتدل موسم اور سیاسی اہمیت کا حامل اور قدیم پہاڑی علاقہ ہے، جس کی ایک جانب سمندر سے 11,000 بلندی پر واقع ہے مشہور سیاحی چوٹی میرا جانی، جو بہت مشہور مانی جاتی ہے، جو ہر سال گزرتے موسم کے ساتھ سیاحوں کے توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ نملی میرا آبشار کی بات کریں تو یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کا صاف اور قدرتی پانی بہتی آبشاریں اور آب و ہوا کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ یہ پارٹ میں نے بنائے ہوئے ہیں 5-6، اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا دے دیتی ہوں۔ یہاں کا صاف اور قدرتی پانی اور بہتی آبشاریں اور آب و ہوا کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ نملی میرا خوبصورت موسم، رہن سہن، نظریاتی زندگی کے ساتھ ضلع ایبٹ آباد میں اپنا ایک منفرد مقام بھی رکھتا ہے، جس کی شہرت یہاں کے لوگ ہے، جو ملک پاکستان کی خدمت مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ مگر بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کی زندگی کا زیادہ تر انحصار یہاں کی زرعی اور اجناس کی پیداوار پر ہے، مطلب کہ گرمیوں میں ڈفرینٹ ویجیٹیبلز لگا دیتے ہیں تو وہ بھی کھاتے رہتے ہیں، پھر جب سردیاں آتی ہیں تب کرتے ہیں، تو وہ پوری سردیاں موسم وائز سیزن وائز جو ہوتا ہے وہ پھر وہ ویجیٹیبلز کھاتے ہیں اور ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تھا گاؤں کا چھوٹا سا انٹروڈکشن کہ یہ کون سی جگہ ہے اور پاکستان کے کون سے ضلع میں اور کہاں پہ واقع ہے۔ اور آپ کبھی گھومنے کا دل کرے تو ضرور یہاں پہ چکر لگائیں، کیونکہ اب تو موسم بھی برف کا ہے۔ ایک دفعہ برف پڑ چکی ہے پہلی، اور اب بڑی والی جو بہت زیادہ برف ہوتی ہے وہ پڑے گی، تو آپ لوگوں نے ضرور انجوائے کرنا ہے آ کے، کیونکہ بہت پیاری جگہ ہے۔ اور جہاں بھائی ہوں تو بہنیں خود ہی انجوائے کرتی رہتی ہیں، تو میں بھائی کے ساتھ گئی تھی، وہ مہمان تو اپنے لگے ہوئے تھے، تو وہ اب میرا بھائی ویڈیوز وغیرہ بنا رہا تھا، ساتھ میری بھی اور اپنی بھی، اور ہم انجوائے کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آج کل جو 15 نومبر کو جو ہوا تھا بابر اعظم کی کیپٹنسی کے بارے میں، تو اس پہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں بابر کے فین، بابر اعظم کے، تو یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے بات کرنا کہ ایک تو 15 نومبر جو تھا ویسے بھی پورے پاکستان کے لیے بلیک ڈے بنایا گیا کے طور پہ بنایا گیا، کہ کیونکہ سب کے دلوں کی جو جان تھی کرکٹ کی، جو کرکٹ کو ٹاپ پہ لے کے آیا، پاکستان کو نمبر 1 میں او ڈی آئی میں لے کے آیا، ان سب کو کہ ٹاپ میں پاکستان کو لانے والا کرکٹ میں، جو کہ میں میچ دیکھتی نہیں ہوتی تھی، بس پوچھ لیتی تھی کہ کیسی صورتحال چل رہی ہے، میچ کون جیتے گا ہارے گا، بس یہ پوچھتی تھی۔ اور جب سے بابر اعظم آئے میں میچ دیکھنا میں نے خود سٹارٹ کیا کہ میں میچ دیکھوں گی۔ اب ان کی پرفارمنس سے جو عزت کہتے ہیں کہ جو شہرت ملی ہے پاکستان کو، اگر 1-2 میچ بندہ ہار جاتا ہے، جو کہ قسمت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے، جو قدرت کا نظام ہوتا ہے اسی پہ سب کام ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا بھونکنے کی عادت ہوتی ہے، جن کو زیادہ شہرت ملتی ہے نا، کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے بھی بھونکتے بھی بہت زیادہ، کیونکہ کتے جو ہوتے ہیں نا وہ پیچھے پڑتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو نا کچھ بہت ہی جل رہی تھی، جس وجہ سے انہوں نے باتیں کر کے اور اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے
اور کچھ سابق کرکٹر جن میں سے محمد عامر بھی ہیں، جو کہ خود اپنے آپ کو جنہوں نے ریٹائر ہوتے ٹائم کہا تھا کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے اس لیے میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ اب وہی بابر کے بارے میں کہتے ہیں اس کی دفعہ کہ سسٹم تو ٹھیک ہے، بابر خراب ہے، تو وہ صحیح پرفارمنس نہیں دے رہے، جس وجہ سے ان کو کیپٹن سے ہٹنا چاہیے تینوں فارمیٹ سے۔ تو میں کہنا چاہوں گی کہ ان کو اپنی اس بات پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ جو بندہ پہلے کہہ رہا تھا سسٹم خراب ہے میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اور اب وہی کہہ رہا سسٹم تو ٹھیک ہے اور بابر اعظم نے خراب کیا، تو کچھ وہ نہیں کہتے جلنے کی بدبو آتی، یہ کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور بابر اعظم بے شک کرکٹر ابھی کیپٹن نہیں ہے، لیکن وہ جو ان کی شہرت، جو ان کو عزت ملی ہے، وہ اب بھی اسی طرح رہے گی۔ یہ بھی ہے، دوسرا سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہوئے ہیں بابر اعظم کی کیپٹن چھوڑنے سے کہ کچھ لوگوں کے خواب تھے کہ وہ کرکٹر بنیں گے، ٹھیک ہے، کرکٹ کھیلیں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بابر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو کہ بہت بہترین پلیئر ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم جا کے کیا کریں گے، ہمارا بھی تو یہی سسٹم ہوگا، ہم بے شک جتنا اچھا کھیل لیں آخر میں ہمیں کہتے ہیں نا چائے سے مکھی کو نکال پھینکنے والی بات، اس طرح ہمیں بھی پھینک دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کو تو ڈریمز بھی ٹوٹے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کرکٹر نہیں بنیں گے، نہ ہم اس کو آگے پروفیشنل بنائیں گے، اس کو ہم کوئی اور پروفیشن جوائن کریں گے اور اپنی لائف کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک یہ بھی سائیڈ افیکٹ ہے۔ دوسرا جو یہ بھونگتے ہیں لوگ، ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم نے اب بھی انجوائے کرتے ہیں بابر اعظم کی جتنے بھی کلپس آتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں، آپ تو PSL ہوگا پاکستان میں، وہ بھی ہم بہت انجوائے کریں گے، لیکن جو آپ لوگوں کی چہرے ایکسپوز ہو گیا نا، ان سے آپ کے لیے بہت خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بابر اعظم نے ان کے منہ پہ ایک تماچا بھی مارا ہے کہ ان کو صرف ایک کی کیپٹنسی دے رہے تھے کہ آپ اس کے کیپٹن بن جائے، لیکن انہوں نے ان کے منہ پہ مار کے کہا ہے کہ یہ میں تینوں سے ریٹائر ہوتا ہوں، میں تینوں نہیں کرنا چاہتا۔ مطلب ہے نا کہ بندے کی کوئی اپنی ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ، ہاں اگر کرنی ہے تو تینوں کریں گے، نہیں کرنی تو ایک بھی نہیں کریں گے، کیونکہ سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ اور اس جو انہوں نے کیا ہے فیصلہ، اس پہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ ان کے منہ پہ زوردار تماچا پڑا ہے، ہیٹرز پہ بھی، اور جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیپٹن بنانے کے لیے صرف ایک فارمیٹ کا۔ تو چلیں باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اچھی خبر ہے بابر اعظم کے ہیٹرز کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو وہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں، ان کی شہرت، ان کے فینس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو ان سے اگر ہم یہ لے لیتے ہیں تو ان کے جو فینس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ جو فینس کی پاور ہوتی ہے وہ اور کوئی بھی نہیں ہوتی، سب سے بڑی پاور ہی فینس کی ہے۔ تو کرکٹ دیکھنے والے اور بابر اعظم کے لور، ان سب کو آل دا بیسٹ۔ چلیں ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو بھی انجوائے کی، یہ ساری ابشارس ہی ہیں، پہلے نیچے والی ابشار تھی، اس کے اوپر یہ ہم بڑی والی ابشار میں آئے تھے، وہاں پہ ہم نے بڑا ٹائم سپینڈ کیا، پکس وغیرہ بنائی، انجوائے کیا کافی۔ اور بس ان جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اچھی سی پکس وغیرہ بناتے ہیں، گھومتے ہیں، قدرتی نظاروں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ کی قدرت کے بارے میں نا، کہ ایسی جگہوں پہ نا جا کے اللہ یاد بہت آتا ہے کہ کیسے یہ درخت اتنے بڑے بڑے، آسمان ہے جو کہ میں نے شروع میں بتایا یہاں پہ معتدل موسم ہوتا ہے، معتدل اور چینج ہوتا رہتا ہے آب و ہوا، جس طرح کبھی آپ صبح دیکھیں گے تو یہاں پہ دھوپ ہوگی بہت تیز، لیکن وہی شام ہوگی کہ ایسی بارش ہوتی ہے کہ ایسی ہوائیں چلتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اب بھی درخت یہاں سے نکل جائیں گے اپنی جڑوں سے، اتنی ہوا چلتی ہے طوفانی، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ باقی اگر پہاڑوں کو دیکھا جائے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے میخوں کی طرح، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ زمین تھرتھراتی ہے تو ہم نے میخیں ڈال کے، یہ میخیں لگا کر، ایسے کچھ آتا ہے، ہم نے اس کو اپنی جگہ پہ رکوا دیا۔ اور یہ ہے کہ دوسری پہاڑوں پہ گھومنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ جو بہت زیادہ نیچر کے قریب ہوتے ہیں ان کو پھر ایسی جگہ پہ سکون ملتا ہے، جیسا کہ مجھے۔
اور میں ایسی بندی ہوں کہ میں ایک ہی آسمان کی 10-12 اینگل سے تصویریں بنا لوں گی اور پھر ان کو ڈیلیٹ بھی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور میں فری ٹائم میں پھر ان کو دیکھتی ہوں۔ آپ کو بھی آنا ہوا انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ اور گھومیں، بہت پیاری جگہ ہے۔ اور یہ کچھ کافی دنوں کے بعد میرا ولاگ ہے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کلپ بنا کے ہر ایک کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اب جیسا کہ فلسطین کے بھی آپ سب کو حالات پتہ ہیں جو اسرائیل ان کے ساتھ کر رہی ہے، تو یہ ہے کہ ہم زیادہ تر کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا یہ جو بھی یوٹیوب میں میری ویڈیوز دیکھیں گے، جو بھی اگر میری آواز سن رہا ہے، اس کو اتنا ہی کہیں گے کہ ہم بے بس ہیں، ہم کام وہاں جا نہیں سکتے، فلسطین کی مدد کر نہیں سکتے، لیکن ہم کسی دوسرے ذریعے سے بھی فلسطین کی مدد کر سکتے، جیسے کہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، ان کے یہاں پہ جو بھی برانڈس چلتے ہیں، جیسے بڑے بڑے برانڈ ہیں، میک ڈونلڈس ہو گیا، KFC ہو گیا، گوچی ہو گیا، بہت بڑے بڑے، سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی جو برانڈس ہیں، اگر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، جیسے ان اسرائیلی چیزوں کا کیا جائے، جیسے لیز وغیرہ، جوسز وغیرہ ہوگی، کولڈ ڈرنک ہوگی، بہت ایک قسم کا دیکھا جائے اب پتہ چلتا ہے کہ ہماری پاکستان کی کچھ بھی اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، چیزیں زیادہ ہیں باہر کے دنیا کی، اسرائیل کی، ہمارے دشمنوں کی، یہودیوں کی، ہماری ایک بھی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ اب جب میں لینے جاتی ہوں تو میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے کوئی بھی پاکستانی چیز ملے، میں گھر لے کے جاؤں، کہ میں جب بھی ان چیزوں کو دیکھتی ہوں یہودیوں کی، تو میرے ایک دم فلسطین کا خون سامنے آ جاتا ہے کہ یہی پیسے ہمارے ان کے پاس جائیں گے اور یہ انہی چیزوں سے اپنے ہتھیاروں کو بنائیں گے اور وہی چلائیں گے ہمارے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، ہمارے بہن بھائیوں پر۔ اس لیے بندے کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اتنا کچھ ہو کے بھی ہم کیسے کوک کی بوتل پی لیتے ہیں، کیسے ہم سپرائٹ کو پی لیتے ہیں، کیسے ہم لیز لے لیتے ہیں، کیسے ہم نوڈل لے لیتے ہیں، کیسے ہم چاکلیٹس لے لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پہ قابو کریں، ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، ہم شاپ پہ جاتے ہیں تو ہمیں اور کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے ان چیزوں کے علاوہ، تو کہتے ہیں آزمائش آتی ہے۔ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، اب آپ کے سامنے ہے ایک غلط چیز، ایک اچھی چیز، اب آپ نے اس کا کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اچھی چیز لینی ہے کہ بری لینی ہے۔ اب آج کل شاپ میں، مارکیٹ میں دونوں چیزیں، اسرائیلی بھی ہیں اور الحمدللہ پاکستانی بھی رکھی گئی ہیں، تو اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹ، ہم اپنے ذائقے، ہم اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے وہ پاکستانی چیزیں لیں، جس سے ہمارے ایک تو پاکستان کی ترقی میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسرا ہم دشمنوں کی فہرست میں سے بھی نکل جائیں، کیونکہ اگر آپ دشمنوں کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو زیادہ کر رہے ہیں آگے، کیونکہ جتنا استعمال ہوگا وہ ایک قسم کی اتنی پروموٹ ہی ہوگی، اتنی بڑھے گی اس کی انکم وغیرہ، تو قیامت کے دن ہم بھی برابر کے ان کے ساتھ شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ پھر بھی 2-3 دن بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں اور چوتھے دن وہ پہنچے ہوتے ہیں میک ڈونلڈس میں۔ اب میں نے دیکھا ہے ایبٹ آباد میں بھی، ہمارے اس شہر میں بھی، جو میک ڈونلڈس کی سب سے بڑی شاپ تھی، برانڈ تھا، وہ بالکل ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا، تو اس وجہ سے جو ان کے مالک تھے انہوں نے ٹوٹلی اس کو پرماننٹ بند کر دیا۔ اب وہاں پہ وہ صرف کھنڈر ہو گیا، اس کے اوپر سے چھت وغیرہ سب کچھ اتار لی گئی ہے۔ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے تب ہی ہم ایسے مدد کر سکیں گے، اور کوشش آپ کریں کہ جو پاکستانی چیزیں ہیں اسی کو کریں۔ اگر آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، آپ وہ ڈونیشن کریں تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ آخری ٹائم ہے، فلسطین کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے مسلمان تو کون کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ اس دن بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی، فوٹو آئی ہے کہ جو انڈیا نے اعلان کر دیا کہ آئی ایم اسٹینڈ ود اسرائیل، تو وہ دشمن ہمارے ان کے ساتھ ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے فلسطین قوم کے ساتھ ہوئیں؟ تو ذرا نہ سوچیے، زیادہ سوچیے گا اس کے بارے میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور فلسطین کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔